رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ساری حاضر خدمت ہے. آج ہم امام نووی کے مختصر حالات زندگی کا مطالعہ کریں گے. امام نووی جو ہیں ان کا نام، اس پہلے ہمیں دعا کر لینی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. امام نووی، ان کا پورا نام ہے ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی. یعنی اس میں دیکھیں کہ ان کا اصل نام تو تھا یحییٰ، ان کے والد کا نام تھا شرف، اور ابو زکریا ان کی کنیت تھی. آپ کو معلوم ہے کہ کنیت رکھنے کا رواج تھا عرب کلچر میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کنیت تھی ابو قاسم، اور صحابہ بھی اپنی کنیت رکھا کرتے تھے. تو ان کا کوئی اولاد نہیں تھی، مگر انہوں نے اپنے نام کی کنیت رکھی ابو زکریا، اور محی الدین ان کا لقب تھا، وہ ٹائٹل تھا جو امت نے ان کو دیا کہ دین کو زندہ کرنے والے. اور اگر ان کے آپ اس میں جائیں تو بن مرہ، بن حسن، بن حسین، بن محمد، بن جمعہ، بن حزام. تو حزام جو ہیں ان کے جو جد امجد تھے وہ وہاں سے آ کر کہاں پہ منتقل ہوئے؟ دمشق میں، سیریا میں، جس کو آج کل ہم ملک شام کہتے ہیں. تو ملک شام سیریا میں کے شہر دمشق میں آ کے انہوں نے سکونت اختیار کی. اور دمشق کے قریب جو ہے ایک شہر ہے حوران، اور وہاں پر جو ہے ان کے جد اعلیٰ رہے تھے آ کے. اور امام نووی جو ہیں ان کی ولادت جو ہے اسی نوا بستی میں ہوئی. یعنی جو دمشق میں جو حوران شہر ہے اس میں ایک بستی ہے، یا اس کو قریہ کہہ لیں یا گاؤں کہہ لیں، اس کا نام تھا نوا. تو اس میں جو ہے یہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نہایت ذہین، نہایت نیک اور نہایت اعلیٰ خصوصیات کا حامل ہوتا ہے. اور یہ ٹائم تھا 631 ہجری، یعنی یہ چھٹی سینچری تھی، یہ 6 سینچری تھی جب ان کی ولادت ہوتی ہے. اور ان کے والد ایک نہایت نیک بزرگ تھے، اور انہوں نے ان کی تربیت کا بہت ہی اچھا انتظام کیا ہوا تھا، اور وہ خود بڑے نیک تھے. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک فروٹس کی دکان تھی، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس اس میں بیچا کرتے تھے. بالکل ایک عام سے، اسے کہنا چاہیے ایک عام سے مسلمان تھے، لیکن ایک بہت اچھے مسلمان تھے، ایک مخلص مسلمان تھے، ایک نیک مسلمان تھے. اور اپنی تجارت میں، دکانداری میں انہوں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ جو ہے نا معاملات پیسے کے معاملے میں خراب نہیں ہوئے ان کے، اور بہت ایمانداری سے وہ اپنا کام کرتے تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے لقمہ حلال جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کھلایا. اور وہ بیٹا جو تھا وہ اس قدر کیا کہتے ہیں ذہین بھی تھے، فطین بھی تھے، اور ماں باپ کے فرما بردار بھی تھے بہت زیادہ. یعنی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ 10 سال کے بچے تھے تو انہیں بچے اپنے ساتھ کھیلنے پر مجبور کر رہے تھے، اور وہ ان سے بھاگتے تھے. اور ان کے مجبور کرنے پر آپ یہ دیکھیں وہ روتے تھے. تو یہ کہ اور اس حالت میں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تھے. اور یہ شیخ یاسین ہے، جب ان کا ایک دفعہ گلی سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک بچہ کھڑا ہے اور دوسرے بچے اسے گھسیٹ رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ کھیلو، ہمارے ساتھ کھیلو. اور وہ نہیں کھیلنے جا رہا، اور وہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے نہیں کھیلنا. اور دیکھیں کہ کیا جواب دیتے ہیں. وہ چھوٹی سی عمر ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کھیلنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہوں. اور پھر جو ہیں یہ بات جب انہوں نے دیکھی ہے تو انہوں نے جا کے جو ہے کہا بچوں کو کہ چھوڑ دو اس بچے کو. اور اس کے بعد وہ ان سے پوچھا کہ تمہارے استاد کا کیا نام ہے، پھر وہ ان کے استاد کے پاس گئے.
اور انہوں نے جا کر ان کو کہا کہ تم دیکھو اس بچے کو تم بہت زیادہ اس کا خیال کرو، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر ایک بڑا عالم اور ایک بڑا ہونہار بچہ جو ہے یہ نکلے گا۔ اور بلکہ انہوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ بھائی تم کیا کوئی نجومی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں اس بچے کو دیکھ کے یہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ ان کے والد کے پاس بھی گئے اور یہ کہا کہ اپنے بچے کی آپ بہت خیال کریں۔ تو امام نووی جو تھے وہ اسی طرح اپنے گاؤں میں پرورش پاتے رہے، انہوں نے قرآن مجید ختم کر لیا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اب ان کو پڑھنے کے لیے ایک بڑے شہر میں بھیجیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹے شہروں میں کوئی بہت زیادہ تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا، ایک مسجد تھی اور اس میں قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، تو اور ان کی ذہانت کا تقاضا تھا کہ ان کو کسی اعلیٰ اسکول میں، کسی اعلیٰ مدرسے میں بھیجا جائے، لیکن ان کے والد کے حالات ایسے نہیں تھے، اور ان کے والد نے یہ کہا کہ بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کام کرو۔ اور سبحان اللہ، فرما بردار بیٹے تھے، اپنے باپ کے ساتھ کام کرتے رہے اور کبھی ضد نہیں کی کہ مجھے علم کا شوق ہے اور مجھے پڑھنے جانا ہے اور آپ میرا کچھ خیال نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں کہا، آرام سے اپنے باپ کے ساتھ کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ 18 سال کی عمر میں ہو گئے اور ان کا بزنس جو ہے کافی اسٹیبلش ہو گیا ان کے فادر کا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے چلے جائیں، اور پھر وہ ان کو وہاں چھوڑ کر آئے، دمشق میں چھوڑ کر آئے، اور دمشق کی جو مسجد تھی اور وہاں پہ جو تھا ایک مدرسہ تھا بڑا زبردست، بہت ہی کیا کہتے ہیں، یہ مدرسہ جو ہے وہ جامعہ اموی سے متصل تھا، اور اس کا بانی ایک تاجر ذکی الدین ابو القاسم تھا جو ابن رواحہ کے نام سے معروف تھا، اور اس کے نسبت سے مدرسے کا نام بھی رواحیہ تھا، اور اس میں اپنے وقت کے یعنی اس زمانے کے بڑے بڑے ممتاز علماء اور جید علماء جو ہے وہ تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے۔ یعنی یہاں پہ جو ہے فقہ کے عالم بھی تھے، حدیث کے عالم بھی تھے، بیان کے عالم بھی تھے، ہسٹری کے عالم بھی تھے، ہر طرح کے علوم جو ہے وہاں سکھائے جاتے تھے، ایون یہ کہ وہاں پر میڈیسن کی بھی تعلیم دی جاتی تھی، اور میڈیسن بھی جو ہے وہاں پہ سکھائی جاتی تھی۔ تو اس طرح کے ماحول میں جو ہیں وہ اللہ نے ان کو پہنچا دیا، اور وہاں سے جو ہے وہ امام نووی خود فرماتے ہیں اپنے کہ میں یہاں 2 سال مقیم رہا اور کبھی اپنا پہلو آرام کے لیے زمین پر نہیں رکھا، یعنی جب ان کو بہت زیادہ نیند ستاتی تھی تو وہ دیوار کے سہارے سے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے تھے اور اس کے بعد پھر پڑھنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح خوراک کے معاملے میں بھی قوت یا لا یموت، یعنی بس انہوں اتنا ہی کھانا کھاتے تھے کہ جس سے وہ زندہ رہیں، بس، اور خوراک بھی ان کی کم تھی اور ایکٹیویٹیز بھی انہوں نے ساری چھوڑ دی تھیں، اور مستقل ان کا فوکس جو تھا وہ کتابیں تھیں۔ یہاں وہ جو کچھ پڑھتے ان کتابوں پر تعلیقات اور حواشی بھی چڑھاتے جاتے، یعنی اس پہ اپنے نوٹس بھی لکھتے کہ جو ان کو سمجھ میں آتا اور جو وہ سمجھتے کہ یہاں ہونا چاہیے وہ بھی اس میں لکھتے جاتے تھے۔ اب تو معلوم ہے اس وقت پبلشنگ کمپنیاں تو تھی نہیں، اس وقت لوگ ہر چیز اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، تو کتابیں بھی ہاتھوں سے لکھی ہوتی تھیں اور ان کے اوپر لکھے جاتی تھیں چیزیں۔ ان کی اس محنت، قابلیت اور علمی استغراق اور انہماک نے ان کے اساتذہ کو بھی حیرت اور استعجاب میں ڈال دیا، اور وہ ان سے شدید محبت کرنے لگے۔ سبحان اللہ، جب اسٹوڈنٹ ایسا ہو، جب طالب علم ایسا ہو، تو کہتے ہیں نا اس استاد کی تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ جس کو اچھے اسٹوڈنٹ مل جائیں، اور وہ اتنے بہترین اسٹوڈنٹ تھے کہ تمام اساتذہ جو ہیں وہ ان سے محبت کرتے تھے، ان کو بہترین جو وہ سیکھنا چاہتے تھے وہ ان کو سکھاتے تھے، اور جن علماء سے انہوں نے فیض حاصل کیا ان کی تعداد 20 سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اساتذہ اپنے وقت کے بہترین علماء تھے، اور جیسے ہم نے بتایا کوئی فقہ کا ماہر تھا، کوئی حدیث کا ماہر تھا، کوئی علم اصول کا ماہر تھا، تو یہ تمام علوم انہوں نے وہاں سیکھے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیے آپ
یہ جو ہماری تعلیم ہے آج کل کی، یہ تو ہمیں اخلاق نہیں سکھاتی، لیکن جو اسلامی علوم ہیں اس میں جو ہیں اخلاق بھی پیروئے جاتے ہیں، ان میں علمی موتیوں کے ساتھ ساتھ اخلاق کے جواہر پارے بھی گوندھے جاتے ہیں، اور انسان کی سیرت اور کردار کو بھی بنایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی اپنے سیرت کو جو ہے خوبیوں سے آراستہ کر لیا، اور ایک عالم کی شخصیت میں کمال بھی اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ علم و فضل کی فراوانیوں کے ساتھ اخلاق حسنہ اور آثاف حمیدہ بھی رکھتا ہو۔ تو سبحان اللہ، یہ ایک عالم کا حسن ہے اور اس کا کمال ہے، اور اس سے محرومی جو ہے اس کا عیب اور زوال ہے۔ تو یہ ایک بہترین پوائنٹ ہے جو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ ہم جتنی بھی تعلیم حاصل کر لیں، اگر ہمارے اخلاق خراب ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ اس علم کا جو ہے وہ کما حقہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ہم شوق علم کی بات کر رہے تھے کہ ان کے اندر بے تحاشا شوق تھا، اور اس طرح وہ مستقل اپنی سبق کو پڑھنے میں لگے رہتے تھے، سبق کی تکرار کرتے تھے تاکہ یاد ہو جائے، پھر کسی کتاب کا مطالعہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت حافظہ بھی بہت دیا تھا، سبحان اللہ۔ جب آپ کسی چیز پہ فوکس کر لیتے نا تو پھر وہ قوت آپ کی بڑھ جاتی ہے۔ جب انہوں نے چیزوں کو یاد کرنا شروع کیا تو ان کی قوت حافظہ اور بڑھ گئی، اور غور و فکر کی اعلیٰ صلاحیتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، اور یہ خوبیاں اللہ کا بڑا انعام ہے۔ جس کو دے دے اللہ تعالیٰ کا اس کو بے تحاشا شکر کرنا چاہیے، اور ان کا صحیح استعمال بھی کرنا چاہیے۔ چنانچہ امام نووی نے اپنی صلاحیتوں سے بہت کام لیا اور درجہ کمال پر فائز ہوئے۔ ان کا مزاج و طبیعت بہت سادہ تھا، اور یہ کہ یہی وجہ ہے کہ علم و فضل کی اکثریت جو ہے کیا کیا انہوں نے ساتھ ساتھ علم و فضل حاصل کیا، اور پھر اس کے ساتھ درس و تدریس بھی شروع کر دی، اور تبلیغ و دعوت بھی شروع کر دی، اور انہوں نے تصنیف و تالیف شروع کر دی۔ دیکھیں 3 کام کر رہے تھے، وہ پڑھا بھی رہے تھے، وہ تبلیغ بھی کر رہے تھے، اور وہ لکھ بھی رہے تھے۔ انہوں نے کتابوں کی تصنیف اسی وقت سے شروع کر دی تھی۔ تو یہ جو علمی مصروفیتیں تھیں ان کی، اس میں جو انسان ڈوب جاتا ہے تو وہ اس کی سب سے بڑی انجوائمنٹ بن جاتی ہے۔ بات تو سر یہ ہے نا، ہم لوگ ابھی یہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے پڑھنے کا، ہے نا، ایک چھوٹی سی چیز یاد کرنے کا وقت نہیں ہے، ایک دعا یاد کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، جب آپ کسی چیز کو فوکس کرتے ہیں تو کیا ہے کہ آپ کی ایک تو ذہن بھی ادھر لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حافظہ بھی بڑھا دیتے ہیں، اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں، آپ کو اس سے لذت ملتی ہے، اور یہ لذت ایسی ہوتی ہے، بالکل ایسی جب کوئی اچھا لباس پہن لے تو کتنا خوش ہوتا ہے نا، اسی طرح کوئی جو ہے ہمیں سے اچھا کھانا کھا کے خوش ہوتا ہے نا۔ تو دنیا میں بہت ساری چیزیں انجوائمنٹ کی ہیں، لیکن سبحان اللہ امام صاحب کا انجوائمنٹ کیا تھا؟ ان کی کتابیں۔ امام صاحب تقویٰ اور زہد و ورع کے لحاظ سے بھی بڑے اونچے مقام پر تھے، ان کے مقاصد بڑے جلیل تھے، لیکن ان کی امیدیں اور آرزویں جو تھیں وہ بہت قلیل تھیں۔ یعنی بہت زیادہ کوئی اپنے فیوچر کے بارے میں وہ یہ نہیں تھے کہ میں بہت زیادہ امیر بن جاؤں اور بہت زیادہ مشہور ہو جاؤں، جو بھی ہوتی ہے لوگوں کی امیدیں اور آرزویں دنیا میں زندگی گزارنے کی، وہ ان کے اندر نہیں تھیں۔ اور وہ جو تھے دیکھیں 3 مراتب کے جامع تھے، ان میں سے ہر ایک مرتبہ ایسا ہے کہ جس شخص کے اندر بھی وہ ہو تو وہ دنیا میں لوگ کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پہلا مرتبہ علم کا تھا، علم کو سیکھنے کا بے تحاشا شوق تھا۔ اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، علم ہر عمر میں حاصل کیا جا سکتا ہے اور مرتے دم تک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو علم اور اس کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا اہتمام، اور دوسرا مرتبہ دنیا سے مکمل طور پر بے رغبتی، ہے نا،
بھی ہمیں جو چیزیں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، بھئی اچھا لباس ہے، اچھا کھانا ہے، بازاروں میں گھومنا ہے، تفریحات ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ان سے بالکل الگ کر لیا تھا۔ اور تیسرا مرتبہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو اچھی باتیں بتانا اور بری باتوں سے روکنا۔ تو امام نووی نے ان تینوں خوبیوں سے جو ہے کمال حاصل کر لیا تھا، اور زاہد بے مثال بھی تھے، اور ایک نیڈر اور بے بات داعی حق بھی تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ امام صاحب 19 سال کی عمر میں دمشق آئے ہیں، اور وہاں مختلف اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر مختلف مدارس کی مسند ہائے درس کو زینت بخشی۔ کیا مطلب کہ پھر جتنے مدارس سے دمشق میں، سب یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے مدرسے میں آ کے پڑھائیں، اور انہوں نے مختلف مدرسوں میں جا کے پڑھایا۔ آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں تو مدرسے ہی ہوتے تھے، کوئی اسکول الگ سے نہیں ہوتے تھے، اور مدرسے جو ہیں وہ مسجد کے ساتھ ساتھ بنائے جاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ داعی حق بھی تھے، تو داعی حق کے بارے میں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو اس وقت کے جو بادشاہ تھا، ظاہر اس کا نام تھا، اور مملوک ڈائنیسٹی تھی اس وقت نا، تو اس نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ اوقاف کے جو یہ وزارت اوقاف کہلاتی ہے کہ جو مدرسوں اور مسجدوں کا انتظام کرتی ہے، تو انہوں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا کہ یہ بادشاہ کے انڈر کر دیا۔ یعنی بادشاہ کے انڈر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بادشاہ کے تحت یہ اداروں کا آنا کہ اب ہر چیز بادشاہ کی مرضی سے ہوگی، خطبہ بھی بادشاہ کی مرضی سے دیا جائے گا مسجدوں میں، اور سارے کام بادشاہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ تو آپ کو یہ کام بات بہت غلط لگی، اور آپ نے جو ہے بادشاہ کو ایک خط لکھا، اور بہت خوبصورت خط ہے وہ، اور اس میں انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھو یہ اس سے یہ نقصانات ہیں، تم اس چیز کو چھوڑ دو، تم لوگوں کو دین پہ جمع رہنے دو، لوگوں کے معاملات میں مہمہ نہیں کرو، ورنہ بہت زیادہ اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہوگی۔ اور اس بات سے وہ بالکل نہیں ڈرے، انہوں نے بات بھی کی، جا کے خطوط بھی لکھے، ان کو ایک سے زیادہ خطوط لکھے، اور اب لوگ جو ہیں وہ بڑے جو بھی خوشامدی لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ ان کو یہ سزا دیں اور وہ سزا دیں، ان کی مجال کیا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح کی بات لکھتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس بادشاہ نے ان کے ساتھ کوئی فزیکل ان کو سزا نہیں دی۔ یعنی حیرت کی بات ہے کہ وہ تو بالکل کیا کہتے ہیں، وہ تو حکمران تھا، وہ جو چاہے کر سکتا تھا، وہ ان کو کوڑے بھی لگوا سکتا تھا، وہ ان کو جیل میں بھی قید کر سکتا تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا۔ اور اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ مجھے ان سے خوف آتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اب دیکھیں حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی سے محبت رکھتا ہے، اور اس کا رعب جو ہے وہ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس نے بھی ان کو کچھ نہیں کہا۔ تو یہ بات جو ہے یہ اور وہ اپنا کام کرتے رہے، نہ صرف یہ کہ وہ بادشاہوں کو بلکہ عام لوگوں کو بھی نہیں عن المنکر کا کام وہ کرتے رہتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بس گھر میں اپنے مدرسے میں ہی بیٹھے رہے ہوں ہمیشہ۔ 28 سال انہوں نے دمشق میں گزارے ہیں، ڈمسکس جسے کہتے ہیں، ملک کا نام سیریا ہے، ملک شام، اس میں اپنے 28 سال گزارے ہیں۔ آپ حج پر بھی گئے ہیں، آپ نے عمرہ بھی کیا ہے، آپ نے بیت المقدس کی زیارت بھی کی ہے، اور آپ کے ہاں مہمانداری بھی ہوتی تھی، اور آپ جو ہیں وہ دعوتوں میں نہیں جاتے تھے۔ اگر کوئی کہتا تھا کھانا کھلانا ہے تو وہ کہتے تھے یہاں لے آؤ، اور پھر وہ وہیں اپنی کتابوں کے جو جھرمٹ تھا جس میں وہ بیٹھے رہتے تھے، کچھ لکھی گئی کتابیں تھیں، کچھ ان کی جو پڑھنے والی کتابیں تھیں، وہ تمام ذرا سی جگہ بنا کے اپنے مہمان کو وہاں بٹھا لیا کرتے تھے۔ لوگ ان سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، بہت زیادہ ان کے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن وہ جو ہیں اپنی زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنے اسی کام میں لگاتے تھے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، تصنیف و تالیف کا جو بڑا زبردست کام کیا ہے ہسٹری میں، اس میں جو ان کی مشہور کتابیں ہیں وہ ہے صحیح مسلم کی شرح، یعنی وہ ہزاروں حدیثیں ہیں اس میں مسلم شریف میں،
اب مسلم شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے، شرح کہتے ہیں نا ایکسپلینیشن. پھر انہوں نے کتاب لکھی تہذیب الاسماء واللغات، کتاب الاذکار. کتاب الاذکار کے 2 والیوم ہیں، بہت موٹی موٹی کتابیں یہ کتاب الاذکار. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کیا دعا پڑھی اور آپ کا کیا وقت تھا اور کیا طریقہ تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تبیان فی القرآن فی حملات القرآن، کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کو کیا ادب ہونا چاہیے. ادب نا، ادب تو ادب کا بیان کیا ہے انہوں نے کہ جو لوگ قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں، تو ان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور ان کو کس طرح کرنا چاہیے. وہ اسی کتاب، اس کی بہت ساری جلدیں تھیں، امام سیوطی نے اس کو مختصر کر کے ایک اور کتاب میں پیش کیا ہے. اور اس کے بعد ان کی جو بڑی مشہور کتاب ہے، مشہور زمانہ، وہ ہے 40 نووی. تو 40 نووی جس میں 40 حدیثیں، 40 کہتے ہیں 40 کو، تو 40 حدیثیں انہوں نے جمع کر دی ہیں اس میں، جو انسان کی روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی ہیں. لیکن 40 نہیں، اس میں 42 ہیں ویسے، لیکن چونکہ 40 کہا جاتا ہے تو اس میں 40 حدیثیں، نام اس کا 40 نووی ہے. اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے، انہوں نے ایک کتاب جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے ریاض الصالحین، ان کی مارکۃ العرا کتاب ہے. اور وہ کتاب جو ہے اس میں بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے کہ پہلے وہ اس میں قرآن کی آیت بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر حدیثوں کا بیان ہوتا ہے، اور ٹاپک وائز انہوں نے اس کے اندر وہ سب چیزیں جمع کر دی ہیں. تو پہلا بیان اس میں نیت کا ہے، اس کے بعد توبہ کا ہے، اور اس کے بعد بہت ساری 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے. تو سبحان اللہ، ان کی کتابیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی منظور و مقبول ہوئی ہیں کہ آج جو ہے آپ کو معلوم ہے نا 631 میں وہ پیدا ہوئے، تو وہ کیا کہتے ہیں 1400 سال گزر گئے نا، 1444 ہے نا یہ. آج تک ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، عام مسلمانوں کے گھروں میں ان کی کتابیں موجود ہیں اور لوگ ان سے فیض آج بھی حاصل کرتے ہیں. کیا زبردست صدقہ جاریہ ان کے ہاں ان کا ہے یہ، کہ جو ان کے پاس، اور اللہ جانے یہ کب تک جو ہے باقی رہے گا اور کب تک اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر فرماتے رہیں گے. ان کا انتقال 676 ہجری میں ہوا، یعنی کل ان کی عمر 45 ایئرس تھی. کچھ عرصے بیمار رہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے گاؤں چلے گئے، نوا چلے گئے اپنے والد صاحب کے پاس، اور وہاں پر کچھ عرصے بیمار رہ کر وہ انتقال فرما گئے. لیکن اپنی علمی خدمات کی وجہ سے علمی دنیا میں زندہ و جاوید ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان پر ان کی بخشش فرمائے، ان پر رحم کرے، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین اجر سے نوازے، اور ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں آپ کو 1-2 تصویریں دکھاتی ہوں. دیکھیے یہ تصویر ہے، یہ ہے جہاں پہ آپ نے اپنا بڑا عرصہ گزارا. یہ جامع مسجد ہے دمشق کی، جہاں پہ آپ نے ایک طویل عرصہ گزارا. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ دیکھیں وہاں کی دمشق کی سرائے ہے، کہ جہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی بڑی سرائے بھی ہوتی تھی، کہ جہاں جس کو ہم کہتے ہیں ہوٹلز. آج کل ہوٹلز اور موٹلز جو ہیں، یہ اتنی خوبصورت منظر ہے ہوٹل کا، وہاں کی سرائے کا، کہ جہاں لوگ آ کے ٹھہرتے تھے. ان کے پاس پڑھنے کے لیے ان کے شاگرد دور دور سے آتے تھے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ان کا مزار دکھاتی ہوں. یہ ایک اور مسجد ہے عموی زمانے کی، اور یہ دیکھیں یہ ان کے مزار ہے، یہ ان کا گریو ہے، یہ دیکھیں. اور یہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے، دیکھیں یہ جو ان کا یہ گریو ہے، وہاں پہ ایک درخت ہے اور وہ درخت نے اس کو گھیر لیا ہے ان کی گریو کو. اب دیکھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا اس کے اندر کہ کیسے یہ محرابیں بنی ہوئی ہیں. اور کہتے ہیں کہ جب یہ بمبارڈمنٹ ہوئی تھی وہاں اس علاقے میں، تو پھر بھی یہ
ان کا جو جب تھی گریو یارڈ میں، وہ گریو جو تھی وہ محفوظ رہی. تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.